العالمين والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. الحمدللہ ذی العزت والغفران فاتح باب الرحمت والرضوان ینور القلب بنور العرفان الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صدق اللہ مولانا العظیم. پچھلے اتوار کو ہم نے حضور نبی رحمت تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے 40 حکمت اور دانائی کے موتی ہم نے شروع کیے تھے، اور اس میں سے 7 میں نے آپ کے سامنے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے ارشادات گرامی بیان کیے تھے. تو آج 8ویں حدیث پاک جو ترمذی شریف سے لی گئی ہے، اور اس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اس حدیث پاک کا عنوان ہے اصل شکر گزار کون ہے؟ اصل شکر گزار کون ہے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا. جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا. یعنی اصل شکر گزاری وہی ہے جو خالق مخلوق دونوں کا بندہ جو ہے وہ شکر گزار ہو. جیسے انسان پر اللہ نے مہربانیاں فرمائی ہیں، اسی طرح بندے مخلوق بھی ایک دوسرے پر مہربانی فرماتے ہیں. تو اصل شکر گزار جو بندہ ہے وہ خالق کا بھی اور مخلوق کا بھی دونوں کا کیا ہوتا ہے؟ شکر گزار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا انشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکریہ ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کرو، جنہوں نے تمہیں، جس ماں نے تمہیں 9 ماہ پیٹ میں رکھا، جس باپ نے تمہاری تربیت کے لیے لوگوں کے ہاں نوکریاں کی اور اپنا آرام، اپنی جو ہے وہ نیند تم پر قربان کی، تو تم ان کا بھی شکریہ ادا کرو. تو اس حدیث پاک سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں اللہ کا بھی شکر گزار بننا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی مخلوق کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے. کوئی بھی ہم پر مہربانی کرے، کوئی ہمارے ساتھ صلہ رحمی کرے، کوئی ہمارے ساتھ احسان کرے، کوئی ہمیں کسی طرح کی نیکی کرے، تو ہمیں اللہ کے شکر گزار بندہ بننے کے ساتھ ساتھ اس کی مخلوق کا بھی شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے. اگلی حدیث پاک جو میں بیان کرنے لگا ہوں، اس کا عنوان ہے حیا نری خیر ہے، یعنی حیا سارے کا سارا خیر ہے. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا ہمیشہ خیر بھلائی ہی کا ذریعہ بنتی ہے. یعنی حیا کی وجہ سے کبھی نقصان نہیں ہوتا. جس آدمی کے اندر حیا ہوگا اس کے اندر خیر ہوگی، اور حیا ہمیشہ بھلائی لاتی ہے، حیا ہمیشہ خیر لاتی ہے، حیا شر کو دور کرتی ہے. حیا اور شر یہ دونوں ضدیں ہیں. جہاں حیا ہوگی وہاں شر نہیں ہوگا، اور جہاں شر ہوگا وہاں حیا نہیں ہوگی. تو جس آدمی کے اندر حیا ہوگی تو اللہ پاک اس بندے کے لیے خیر اور بھلائی کے دروازے کھول دے گا، وہ آدمی ہمیشہ خیر میں ہوگا. اور جس آدمی کے اندر شر ہوگا وہ ہمیشہ ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا، لوگوں کے جو ہے وہ لڑائی جھگڑے میں مبتلا ہوگا، نفع نقصان میں جو ہے وہ مبتلا ہوگا، بہت ساری خرابیاں اس کے اندر پائی جاتی ہوں گی. اگلی حدیث پاک جو میں بیان کرنے لگا ہوں اس کا عنوان ہے بات بھی امانت ہے. ہم ایک دوسرے سے کوئی بات کرتے ہیں نا راز کی، تو یہ بھی کیا ہوتی ہے؟ سامنے والے کے پاس امانت ہوتی ہے. راوی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا، جب کوئی تمہیں اپنی بات بتائے
اور چلا جائے تو وہ بات تمہارے پاس امانت ہے، یعنی کسی راز والی بات کو دوسروں کو نہ بتاؤ ورنہ یہ بھی خیانت ہوگی۔ اب ہمارا معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور بعض ساتھی جو ہوتے ہیں وہ پیچھے آپ نے پڑھا ہوگا حضور نے کیا فرمایا، مومن بھولا بھالا ہوتا ہے، اسی لیے وہ لوگوں سے دھوکہ کھا جاتا ہے۔ اور جو منافق اور کافر ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے، شاطر ہوتا ہے، یہ تیز ترار ہوتا ہے، کیونکہ خود گندا ہوتا ہے تو اس لیے سامنے والے کو بھی اچھا نہیں سمجھتا، اور مومن خود اچھا ہوتا ہے تو اس کو برا آدمی بھی اچھا لگتا ہے، اسی وجہ سے وہ دھوکہ کھا جاتا ہے۔ تو یہاں بعض لوگوں سے کچھ بات کہہ جاتے ہیں اپنے راز کی، تو یہاں حدیث پاک میں بتایا گیا اگر وہ بات کہنے والا بات کہہ کے چلا جائے تو اب یہ جو بات تم سے کہہ کے گیا ہے اب تم نے کسی اور کو نہیں بتانی، یہ بات تمہارے پاس اس کی طرف سے امانت ہے۔ اور اگر تم نے کسی کو کہہ دی، یعنی اس نے کسی کے متعلق تم سے بات کی یا کسی کے حوالے سے کوئی آپ سے کوئی اس نے ایسا کوئی معاملہ کیا اور تم نے آگے جا کے بتا دیا، تو یہ تم نے اس کی بات میں خیانت کی، اس کی بات میں کیا کی ہے، خیانت کی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب کوئی آدمی تم سے بات کہتے ہوئے دائیں بائیں دیکھے تو وہ تمہارے پاس راز ہے، اس کے راز کی حفاظت کرو، اس کے راز کی کیا کرو، حفاظت کرو۔ مطلب یہ کہ وہ بات تم سے کرتے ہوئے دائیں بائیں دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی اور کو اس بات پر آگاہ ہونا نہیں چاہتا، وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اور آگاہ ہو، تو وہ تم سے راز کی بات کہہ رہا ہے تو تم اس کے راز پر پردہ ڈالو، تم اس کے رازدار بن جاؤ، اس کے راز کو افشا نہ کرو۔ اگلی حدیث پاک، خوش ترین انسان حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا بہت ہی خوش نصیب ہے وہ انسان جسے اللہ تعالیٰ نے لمبی عمر عطا فرمائی اور اس نے ساری عمر نیک اعمال میں خرچ کر دی۔ اسی طرح کی ایک حدیث پاک ملتی جلتی ہے کہ اچھا انسان کون ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے یہی بات فرمائی کہ جس آدمی کو اللہ لمبی عمر دے اور وہ لمبی عمر اللہ کی فرما برداری میں بسر کرے، کس میں، اللہ کی فرما برداری میں کرے، اللہ کی عبادت میں کرے، اللہ کو راضی کرنے میں کرے، رسول اللہ کی تابعداری اطاعت میں وہ اپنی زندگی کو بسر کرے، تو بہترین انسان ہے یہ، نفع والا انسان یہ، خیر والا انسان یہ۔ اور پوچھا گیا رسول اللہ برا آدمی کون ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا جس آدمی کو اللہ لمبی عمر دے لیکن وہ لمبی عمر اپنی غفلت میں گزار دے، سیاہکاری میں گزار دے، بدعمالی میں گزار دے، لڑائی جھگڑے فتنے فساد میں گزار دے، حسد بغض کینہ کی آگ میں جلتے ہوئے وہ کیا کر دے، گزار دے، لوگوں کے حق مارنے میں گزار دے، لوگوں کو توڑنے میں لگا رہے ہیں۔ جو آدمی اپنی لمبی زندگی کو گناہوں میں، سیاہکاریوں میں، بدعمالیوں میں ضائع کر دے تو یہ انسان سب سے برا ہے۔ اللہ نے اس پر کرم کیا، اس کو مہلت دی لمبی۔ دیکھو اللہ پاک کی طرف سے زندگی کا مل جانا یہ بھی ایک مہلت ہے۔ اسی طرح کی ایک حدیث پاک ملتی ہے کہ ایک صحابی 1 سال پہلے فوت ہوئے، دوسرے صحابی 1 سال بعد فوت ہوئے۔ کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، جو بعد میں فوت ہوئے وہ سب سے پہلے جنت میں چلے گئے اور وہ جو پہلے فوت ہوا تھا وہ بعد میں۔ صبح خواب عرض کیا گیا، حیرت تعجب کا اظہار کیا گیا حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ جس کو پہلے موت ہوئی ہے اس کو پہلے جنت میں جانا چاہیے، اصول تو یہی ہے پہلے آؤ پہلے پاؤ، لیکن بعد میں فوت ہونے والا وہ جو ہے وہ جنت میں پہلے چلا گیا۔ حضور نے فرمایا 1 سال اسے اللہ نے رمضان شریف اور دیا تھا۔ اس لیے جنت میں داخلے کا معیار یہ ہے کہ جس کی جتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی وہی پہلے جنت میں جائے گا، جس کی جتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی جنت میں پہلے وہ جائے گا۔ تو یہاں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا خوش بخت انسان وہ ہے کہ جس کو اللہ پاک لمبی زندگی دے، لمبی عمر دے
اور وہ اپنی زندگی کو اللہ کی فرما برداری میں، رسول اللہ کی تابع داری میں بسر کرے تو یہ خوش بخت انسان ہے۔ اگلی حدیث پاک مسلم شریف کی ہے، اس کا عنوان ہے توبہ کی قبولیت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے گناہ کی مغرب کی جانب سے سورج طلوع ہونے یعنی قیامت آنے سے پہلے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی توبہ کو ضرور قبول فرمائے گا۔ آج سورج کہاں سے طلوع ہوتا ہے؟ مشرق سے نا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ سورج جب قیامت قائم ہوگی تو مغرب سے طلوع ہوگا۔ کہاں سے؟ مغرب سے۔ حضور نے فرمایا قیامت کی اس نشانی کے آنے سے پہلے کہ قیامت کے دن کہاں سے سورج طلوع ہو؟ مغرب سے۔ مغرب سے نکلے سورج، اس وقت سے پہلے جو بندہ اپنے رب کے حضور توبہ کر لے گا تو وہ اللہ کو ضرور تواب الرحیم پائے گا، اللہ اس کی توبہ کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا، توبہ کرنے والا، اپنے گناہوں پہ توبہ کرنے والا وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا جس کی توبہ کو اللہ قبول فرما لے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اگلی حدیث پاک وہ بھی مسلم شریف سے ہے، اس کے راوی بھی حضرت سیدنا ابو ہریرہ ہیں۔ یہ ہے گدھے جیسا منہ، حضرت اس کا عنوان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں کوئی جماعت میں نماز پڑھتے ہوئے امام سے پہلے رکوع سے سر اٹھا لیتا ہے تو وہ اس بات سے کیوں نہیں ڈرتا کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس سنت کی خلاف ورزی سے اس کا سر یا اس کی شکل ہی گدھے جیسی بنا دے۔ بعض لوگوں کے اندر یہ جلد بازی ہوتی ہے، عجلت ہوتی ہے کہ وہ امام سے پہلے رکوع میں چلے جاتے ہیں اور امام کے رکوع سے اٹھنے سے پہلے اپنا سر اٹھا لیتے ہیں، سجدے میں بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے جس کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا ایسے لوگوں کی پیشانی کے بال شیطان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، وہ ان کو جب چاہتا ہے جھکا لیتا ہے، جب چاہتا ہے اٹھا لیتا ہے۔ اور اس حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو بندہ، اس میں وعید ہے، خوف کرنا چاہیے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے امام سے پہلے سر اٹھا لینا سجدے رکوع سے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا سر یا اس کی شکل گدھے جیسی بنا دی جائے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں ایک محدث کے پاس گیا حدیث پڑھنے کے لیے اور وہ اپنا سر چھپا کے وہ اپنا منہ ڈھانپ کے رکھتے تھے، دکھاتے نہیں تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت مجھے اپنا چہرہ تو دکھائیے، میں نے آپ سے علم حاصل کیا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں تم چھوڑو۔ میں نے جب ضد کی تو انہوں نے دکھایا تو ان کا چہرہ گدھے جیسا تھا۔ ان کا کیا تھا؟ گدھے جیسا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا وجہ؟ انہوں نے کہا یہ حدیث پاک مجھ تک پہنچی، میں نے اس حدیث کو ہلکا جانا۔ کیا جانا؟ ہلکا جانا، جس کی وجہ سے اللہ نے میری شکل گدھے جیسی بنا دی۔ اللہ نے میری شکل کیا کر دی ہے؟ گدھے جیسی بنا دی ہے۔ اس کے اندر جماعت کی اہمیت بھی ہے کہ جماعت کی اہمیت کا کتنا جو ہے وہ اللہ کے ہاں مقام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کتنی اہمیت ہے۔ اور اس کے اندر امام کا بھی احترام ہے کہ اگر آپ نے امام کی اتباع کی مخالفت کی تو پھر اس کی سزا کیا ملتی ہے؟ یہ ملتی ہے کہ انسان کا چہرہ گدھے جیسا ہو جاتا ہے۔ اور جو بندہ علماء کی مخالفت کرے، حدیث پاک میں آتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ جو بندہ علماء کی مخالفت کرے بیجا تو مرتے وقت اللہ اس کو کلمہ نصیب نہیں فرماتا، اس کو کلمہ نصیب
नहीं फरमाता। तो इसलिए जब आप इमाम की इत्तिबा में हो तो मुकम्मल इमाम की इत्तिबा फरमाएं। आगे है बागी और नाफरमान की इबादत। इस हदीस पाक का उन्वान है और ये हदीस पाक मुस्लिम शरीफ हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नाफरमान गुलाम यानी बागी शागिर्द, बागी मुरीद, बागी बीवी, बागी औलाद की कोई भी नमाज और इबादत कबूल नहीं होती। वो बीवी जो अपने खावंद की नाफरमानी करे, उसके खिलाफ बगावत करे, अल्लाह उसकी कोई नमाज कोई रोज़ा कबूल जब तक उसका शोहर। इसी तरह कोई मुरीद अपने पीर के खिलाफ बगावत करे, अल्लाह उसकी भी इबादत को कबूल। और कोई शागिर्द अपने उस्ताद की मुखालफत करे, उसकी भी इबादत अल्लाह कबूल नहीं फरमाता। तो यहां इस हदीस पाक में बताया गया कि अगर कोई आदमी अपने माँ बाप को नाराज करके वो अल्लाह को राजी करने में लगा हुआ है तो उसको चाहिए लौट जाए, जाकर पहले अपने माँ बाप को राजी करे। जिस पे अल्लाह अब्बा राजी हो गया उस पे अल्लाह राजी हो गया, क्योंकि हदीस पाक में आता है वालिद की जो अल्लाह की रजा है वो वालिद की रजा में है, अल्लाह की खुशनुदी वालिद की खुशनुदी में है। यानी जिस पे वालिद नाराज है उस पे अल्लाह नाराज है, और जिससे वालिद राजी है उससे अल्लाह राजी है। ये हदीस पाक है, अल्लाह के नबी ने फरमाया। हुजूर ने पूछा गया या रसूल अल्लाह हमारे लिए वालिदैन क्या है? सरकार ने फरमाया तेरे लिए दोनों जन्नत के दरवाजे हैं, जहन्नम के दरवाजे हैं। अब तेरे लिए तू क्या खोलना चाहता है? तू अपने लिए क्या खोलना चाहता है? जन्नत के दरवाजे पसंद करता है तो उनका एहतराम कर, उनका अदब कर, सिला रहमी कर, उनके साथ हुस्न सलूक कर, तो अल्लाह तेरे लिए इन दोनों को जन्नत के दरवाजे बना देगा, जन्नत में दाखिल हो जाना। और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर से उतरते हुए या चढ़ते हुए फरमाया, अल्लाह उस बंदे की नाक खाक आलूदा करे और वो आदमी घाटे खसारे में हलाक बर्बाद हो जाए जिस आदमी को माँ बाप में से दोनों या दोनों में से कोई एक मिले और उनकी खिदमत करके अल्लाह को राजी करके जन्नत ना हासिल कर सके। गोया वालिदैन माँ के कदमों तले क्या है? जन्नत है। वालिद की रजा में अल्लाह की रजा है। अब इंसान अगर किसी मौलवी के पीछे लगा पड़े, पीर के पीछे लगा पड़े, माँ बाप की फिक्र उसको नहीं है, तो याद रख ना तो उसको कोई मौलवी से कुछ मिलने लगा है ना पीर से मिलने लगा है। पहले अम्मा अब्बा को राजी कर, फिर खुदा की कसम तेरे कदम बाद में उठेंगे, पहले कबूलियत अल्लाह तेरे हिस्से में अता फरमाएगा। पहले हिस्से में क्या करेगा? अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर। नाहक कत्ल व गारत का अंजाम इस हदीस पाक का उन्वान है और ये भी मुस्लिम शरीफ की है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बरोज़े क़यामत सबसे पहले नाहक कत्ल का फैसला सुनाया जाएगा। सबसे पहले नाहक कत्ल का क्या किया जाएगा? फैसला सुनाया जाएगा। सबसे पहला जो इस रुए जमीन पर इब्ने आदम का औलाद में जुर्म हुआ है वो पहला हुआ है हसद। उस हसद के नतीजे में फिर हाबील को काबील ने कत्ल किया। तो सबसे पहला फैसला किसका किया जाएगा? जिस आदमी को नाहक कत्ल किया गया तो इसका मुआखजा किया जाएगा। कभी किसी ऐसे फितने का, अल फितना तो अशद्दु मिन अल कत्ल, कभी किसी फितने का, किसी साजिश का, किसी ऐसी मुहिम का जिसमें इंतशार हो, कभी हिस्सा ना बनिए, क्योंकि फितने के बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया है ये कत्ल से भी ज्यादा सख्त है। अगर कोई आदमी किसी को मार देना वो एक आदमी का नुकसान होता है, और फितने में कई लोग लपेट में आ जाते हैं, कई लोग क्या आ जाते हैं। और जिस दौर से हम गुजर रहे हैं इसमें इंतशार है, इसमें इंतशार है, इसमें हसद, बुग़्ज़, कीना, अदावत की आग जल रही है हर तरफ, हर बिरादरी में, हर घर में, हर मोहल्ले में, बिरादरियों में, एक दूसरे से बरतरी हासिल करने में, लीडरों में, जमातों में, तहरीकों में। इसलिए आप जरा सोच समझ के किसी भी मामले में आप हिस्सेदार बनिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी उस मुहिम का हिस्सा बन के
اس میں ہونے والے جرائم کے آپ بھی حصے دار نہ بن جائیں۔ اس لیے یہ دور حاضر فتنوں کا دور ہے۔ حضور نے فرمایا فتنوں کے دور میں جو بندہ آبادی سے پہاڑوں پہ چلا جائے، پہاڑوں کی چوٹی پہ جا کے وہاں رہے اور وہیں چشموں کے پانی پیے، وہیں زندگی گزارے، اس کا ایمان مکمل ہوگا اور وہی نجات پا جائے گا۔ یا وہ ابن لبون بن جائے، یعنی وہ اونٹ کا بچہ نہ وہ سواری کے قابل ہے نہ بوجھ اٹھانے کے قابل ہے، جو فتنوں کے دور میں ایسے بھولا بھالا بن کے رہے وہی کامیاب ہوگا، اور جو شاطر چلاک بنے گا نا، چست بنے گا، اور وہ کسی نہ کسی سازش کا حصہ بن جائے گا۔ تو اللہ اس روئے زمین پر ہونے والے ناحق قتل کرنے والوں کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ میت کے قضا روزے، اس حدیث پاک کا عنوان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اس حال میں فوت ہو جائے کہ فرض روزے اس کے ذمہ باقی ہوں تو اس کی طرف سے اس کے اہل خانہ یا احباب میں سے کوئی قریبی رکھ لے، یہ اس کے نفلی روزے ہوں گے۔ فرضی روزے تو ظاہر سی بات ہے اس کی زندگی کا اختتام ہو گیا، مکمل ہو گئے، باقی جو بچ گئے اگر کوئی آدمی اس کی طرف سے روزہ رکھ کے اس کو ہدیہ پیش کرے گا تو ضرور مرنے والا اس کا اجر جو ہے وہ پائے گا۔ آخری حدیث پاک، اس حدیث پاک کا عنوان ہے دیدار الہی کیسے ہوگا۔ قیامت کے اندر کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو اللہ پاک اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ دیدار الہی کی اتنی لذت ہوگی، جنت میں جن کو اللہ دیدار کروائے گا نا، تو وہ جب جنت میں داخل ہوں گے نا تو اللہ پوچھے گا بتاؤ میری نعمتیں جو تمہیں میں نے دی ہیں کیسا پایا، کیسے ہو؟ وہ کہیں گے یا اللہ تیری ساری نعمتیں اعلیٰ سے اعلیٰ ہیں، تیری ساری نعمتیں سبحان اللہ، لیکن جو تیرے دیدار میں لذت ہے نا وہ جنت میں کسی نعمت میں لذت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ایک سفر میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پر 14ویں کا چمکتا دمکتا چاند دیکھا تو فرمایا ان قریب جنت میں تم اپنے رب کا بالکل واضح دیدار کرو گے، جیسے اس چاند کو بالکل واضح دیکھ رہے ہو، اور دیدار الہی کے وقت کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابی کہتے ہیں ہم حضور کے ساتھ تھے، 14ویں کی رات تھی۔ اب مدینہ پاک کے قرب و جوار میں سارے پہاڑ ہیں، چٹیل میدان ہیں، تو اس میں 14ویں کا چاند بڑی شان اور شوکت کے ساتھ چمک دمک کے ساتھ چمک رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ 14ویں کا چاند تم دیکھ رہے ہو آسمان پر کیسے چمک رہا ہے، اس کے اور تمہارے درمیان کوئی چیز حائل ہے جو تمہیں دیکھنے میں رکاوٹ؟ کہا نہیں۔ سرکار نے فرمایا جب تم جنت میں داخل ہوگے نا تو تم اپنے رب کا دیدار بھی اسی طرح 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوا کرو گے، جیسے تم 14ویں کے چاند کو چمکتا ہوا دیکھ رہے ہو نا تو ایسے تم دیدار کرو گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا نا کہ جنتی جنت میں جاؤ، دوزخی دوزخ میں جاؤ، تو جو میرے جیسے آپ جیسے کمزور ہوں گے کہ اللہ کی رحمت سے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور حضور کی شفاعت کی برکت سے انشاءاللہ ہمیں اللہ حکم دے گا جنت میں، ہم تو بولیں گے بھی جلدی بھاگو کہیں آسانہ پھر نہ روک لیا جائے، ہم تو جلدی میں جائیں گے چلے جائیں گے۔ لیکن وہاں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ کہے گا جنت میں جاؤ، لیکن وہ سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا ان سے پوچھو کیا ان کو میری جنت پسند نہیں ہے، میں نے ان کو جنت دے دی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے تیری جنت کے لیے تھوڑی یہ سارا کچھ کیا تھا۔ تو اللہ فرمائے گا پھر کس کے لیے کیا تھا؟ کہا یا اللہ ہم نے اپنا وطن چھوڑا، علاقہ چھوڑا، اپنی راتوں کو آرام قربان کیا، اپنی جو ہے وہ دنیا کے فتنوں کا سامنا کیا، لقمہ حلال پر ہم راضی رہے، ہم نے فاقے کیے، ہم نے عبادت، زہد و ورع، تقوی، پرہیزگاری، سب کچھ ہم نے محنت جو کچھ بھی کیا ہم نے جنت کے لیے نہیں کیا تھا، ہم نے تو اس لیے کیا تھا کہ قیامت کے دن تیرا دیدار کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اللہ ان کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا، اور جن کو اللہ دیدار کروائے گا نا اور کئی دنوں تک جنت میں ان کے گھروں کے اوپر نور کا حالہ بن کے رہے گا، جنتی کہیں گے یہ وہ خوش نصیب گھر والے ہیں جنہوں نے اللہ کا دیدار کیا ہے۔
تو دعا کرو اللہ حضور کے صدقے ہمیں بھی دیدار نصیب فرمائے۔ اور یہ درس حدیث پاک، مختصر درس حدیث پاک ہر اتوار کو ہوتا ہے، آپ اللہ کی رضا کے لیے آیا کریں، نہ میں آپ پہ احسان کروں نہ آپ مجھ پہ احسان کریں۔ حالانکہ آج میرا گلا خراب تھا، میں نے جو ہے وہ مؤذن صاحب کو فون بھی کیا، انہوں نے فون نہیں اٹھایا، آج میرا آنے کا ارادہ نہیں تھا، میں نے کہا جاؤں گا پھر درس نہیں دوں گا، پھر جو ہے وہ میرے نمازی کہیں گے مولوی صاحب بھاگ گئے، اللہ اکبر۔ تو اس لیے بس یہ ہمارے حصے میں درس تھا، تو میں جو ہے وہ آج اعلان بھی میں نے نہیں کیا، نہ زور میں کیا، نہ عصر میں کیا، نہ مغرب میں کیا، کیونکہ میرا آج ارادہ تھا چھٹی کرنے کا۔ میں نے کہا تھوڑا سا آپ کو، لیکن اللہ کی بارگاہ سے ایسا حکم نہیں تھا، لکھا ہوا تھا ہماری نشست، میں نے چاہا بھی صحیح کہ میں نہ کروں، لیکن جو چیز لکھی ہوئی تھی وہ اللہ پاک نے مقدر فرما دی، میں اس پر شکر ادا کرتا ہوں، نہ کرتا تو خیر سے محروم ہو جاتا، اور کر لیا ہے تو اللہ ایک ایک ارشاد گرامی کے حضور کے صدقے اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلائے، اور جو ہم نے ارشادات گرامی سنے ہیں ان پہ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 40 احادیث مبارکہ، یہ 40 حدیث مبارکہ ابھی کیونکہ 18 ہوئی ہیں تو ابھی 2 نشستیں اور لگیں گی تو انشاءاللہ تعالی یہ 40 مکمل ہو جائیں گی، تو آپ 40 حدیث مبارکہ یہ سننے کے لیے آپ ہر اتوار کو عشاء کی نماز یہیں ادا فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کے اس درس پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ کریم، آج کے اس درس پاک میں جو ہم نے بیان کیا، بیان کرنے میں کسی جگہ غلطی، کوتاہی، بے ادبی، سرزد ہوگی ہو، یا اللہ کوئی جملہ ہم نے اپنی طرف سے پیش کر دیا، ہم تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں، یا اللہ معاف فرما دے۔ اگر تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے ارشادات گرامی صحیح بیان ہوئے ہیں، جو ہم تک پہنچے ہیں، ہم نے بیان کیے ہیں، یا اللہ ایک ایک حضور کے نور والے فرمان کے صدقے یا اللہ ہمارے سینوں کو رشد و ہدایت کے نور سے روشن فرما، یا اللہ صراط مستقیم پہ چلا، یا اللہ ہمارے لیے دین سیکھنے کے حوالے سے وقت میں برکت عطا فرما، روزی حاصل کرنے کے حوالے سے آسانیاں پیدا فرما، رزق حاصل کرنے کے حوالے سے مشکلات دور فرما، مہنگائی کے اس طوفان میں سفید پوش لوگوں کے بھرم کو قائم فرما، اور ان کی غیب کے خزانوں سے مدد فرما۔ رزق دینے والا تو ہے، یقیناً یہ ہمارے اپنے اعمال کی جو ہے وہ وبال ہے کہ ایسے حکمران آ گئے ہیں جو کہتے ہیں اتنی جو ہے وہ مہنگائی نہیں ہے، کیونکہ کبھی انہوں نے کچھ خریدا ہو تو ان کو احساس ہو۔ یا اللہ کریم ہمیں ایسے نالائق حکمرانوں سے بچا، ایسے یا اللہ کریم غافل حکمرانوں سے بچا، بے حس حکمرانوں سے بچا، بے دین حکمرانوں سے بچا، ہمیں دیندار حکمران عطا فرما، غیرت مند حکمران عطا فرما، رعایا کا خیال رکھنے والے حکمران عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے پاکستان کے اداروں کو مضبوط خوشحال فرما، اور اداروں کے سربراہان کو پاکستان کے ساتھ مزید مخلص فرما، اس مہنگائی کے طوفان کو توڑنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پانی دے میرے بیٹا۔